قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقبال والكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ موضوع شروع کیا ائمہ اربعہ کا تعارف اور ان کے عقائد، ان میں مختصر 3 ائمہ کا ذکر ہوا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مختصر تعارف آج کے جمعے کا موضوع ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم امام ہیں کہ تینوں ائمہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عظمتوں کو یکجا کیا جائے تو ان کی تمام کی عظمتیں مل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کا نغمہ سناتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم امام ہیں کہ ان تینوں ائمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، کچھ نے سن وہی لکھا اور کچھ نے دن بھی وہی لکھا کہ
کہ جس دن حضرت امام اعظم کا وصال تھا اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے، لیکن فیض اس انداز میں حاصل کیا کہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم وہ امام ہیں جو زندگی میں ہی لوگوں کو فیض نہیں دیتے بلکہ قبر میں پہنچ کے بھی لوگوں کو فیض دیتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کو اس لحاظ سے بھی غلط فہمی ہے کہ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب دیا جاتا ہے امام اعظم، تو وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو، حنفیوں کو اس لحاظ سے بھی وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ امام اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا امام، تو سب سے بڑے امام تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، نبی پاک ہیں، تو یہ حنفی اپنے امام کو امام اعظم کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اس لحاظ سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے بتائیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کا مقام تو نبی کا رہا، ہم تو امام اعظم کو صحابہ کے برابر نہیں سمجھتے، یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لحاظ سے بھی ہم انہیں امام اعظم نہیں کہتے، ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں جو ان کے دور کے فقہا ہیں یا ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے سب سے بڑے امام امام اعظم ہیں۔ بقیہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ان کے مقام تک کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مقام اور مرتبے کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، تو نبی کے مقام کی برابری پھر کس طرح ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ان کے دور کے جتنے فقہا ہیں، جتنے محدث ہیں، جتنے امام ہیں، ان کے دور کے اماموں کے لحاظ سے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے آقا صرف امام ہی بڑے نہیں، وہ تو نبی اعظم ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کے لحاظ سے یہ لقب نہیں دیا جاتا بلکہ امام اعظم کو ان کے دور اور بعد والوں کے لحاظ سے یہ لقب دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی ان کے دور کے فقہ کے امام ہیں یا حدیث کے امام ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سارے ائمہ کوئی بالواسطہ اور کوئی بلا واسطہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پکائی ہوئی سوات سے جن تک فیض پہنچا، یہ سارے اماموں کے امام چونکہ نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ کو امام اعظم کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے جو دیگر ائمہ کو حاصل نہیں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے بعد کا جو طبقہ ہے وہ تابعین کا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، اور میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے بصرہ میں حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دیدار کیا اور ان سے شرف ملاقات آپ کو حاصل ہے۔ کوفہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کی۔ اس طرح مدینہ شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، مدینہ شریف میں ان سے ملاقات ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ہوا، حضرت ابو طفیل، صحابہ کرام نے مردمان میں سب سے آخری صحابی جن کا دنیا سے وصال ہوا سب سے آخر میں وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ باقی تابعین میں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم سیکھے اور علم پڑھا ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ خوارزمی نے اپنی کتاب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ کرتے ہوئے یہ تعداد 4000 لکھی۔ 4000 تابعین سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا علم حاصل کیا اور ان سے تفسیر کا علم حاصل کیا، اور پھر مختلف علوم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ 4000 آپ کے شیوخ کی تعداد ہے۔ بقیہ آپ سے آگے جن لوگوں نے حدیث کا علم لیا اور فقہ کا علم لیا ان کی تعداد 500 ہے۔ 500 جنہوں نے براہ راست آپ کے پاس بیٹھ کے علم سیکھا، آگے پھر شاگردوں کی تعداد اس کا کوئی حساب نہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو بس 17 حدیثیں آتی تھیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی حدیث یاد نہیں تھی۔ تو انہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جن کے شیوخ کی تعداد 4000 ہو اور ہر ایک استاد سے ایک حدیث بھی سیکھی ہو تو 4000 تعداد تو یہ بن جاتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، 40,000 حدیثوں میں جس ہستی نے چن چن کے کتاب الآثار کے اندر جو آپ کی سب سے پہلی کتاب ہے اس نے احادیث کو جمع کیا، اور ان احادیث کی سند اگر دیکھی جائے تو بندے کی حیرت گم ہوتی ہے کہ جو سوغات امت کو تیار کر کے دی ہے وہ فقط وہ مقام اور مرتبہ علم کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کا علم کے اندر یہ مقام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن ایک وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام شافعی چونکہ میں نے بتایا کہ جس دن حضرت امام اعظم کا وصال ہے اسی دن امام شافعی کی ولادت ہے، انہوں نے تو زیارت نہیں کی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے۔ تو امام شافعی نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے تو امام اعظم کو دیکھا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ ان کا علم کیسا تھا، آپ نے ان کو کیسا پایا، ان کی فقاہت، ان کی ذہانت امام اعظم کی کیسی تھی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ ان کا علمی مقام ایسا تھا، رَأَيْتُ رَجُلًا لَوْ كَلَّمَكَ فِي الثَّانِيَةِ يَجْعَلُهَا ذَهَبًا لَقَامَ بِالْحُجَّةِ الْبَاهِرَةِ۔ فرماتے ہیں امام اعظم کا مقام ایسا تھا کہ اگر وہ کسی لکڑی کے بنے ہوئے یا پتھر کے بنے ہوئے ستون کو یہ کہتے، یہ دعویٰ کرتے کہ یہ لکڑی کا نہیں بلکہ سونے کا ہے، تو فرمائے اتنے اس پہ دلائل دیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ لکڑی کا نہیں بلکہ سونے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ تم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ کہ ان دلائل کی روشنی میں جو دلائل امام اعظم نے اس کو سونے کا ثابت کرنے پہ دے دیے ہیں، یہ دلائل ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ ستون سونے کا ہے۔ فرمایا لکڑی کے بنے ہوئے ستون کو دعویٰ کرتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ سونے کا ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ علمیت کے اندر اور فقاہت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دیتے اور اکثر جایا کرتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اتبرک بقبر ابی حنیفہ، سبحان اللہ۔ آج یہ قبروں سے برکت حاصل کرنا جن لوگوں نے شرک کہا تو یہ آج کا گڑا ہوا نظریہ ہے، جن کے پیچھے امت چلی ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا قبر سے باہر ہو تب بھی فیض دیتا ہے، قبر میں چلا جائے برکت پھر بھی دیتا ہے۔ امام شافعی جن کے پیچھے امت کا ایک عظیم حصہ جن کے پیچھے چلنے والا ہے،
اور جن کی اپنی ایک فقہ ہے، فقہ شافعی، اور لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں انی اتبرک بقبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں، مجھے ان کی قبر سے برکت ملتی ہے۔ اور فرماتے ہیں تقضی لی سریہ، کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے، اللہ مشکل حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقضی لی سریہ، کہتے ہیں اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے، ابھی دعا مانگ کے ہاتھ نیچے نہیں کرتا، اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں الناس عیاد لابی حنیفہ فی الفقہ، کہتے ہیں لوگ جو ہیں بعد میں آنے والے جتنے بھی قیامت تک کے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بڑے مفتی ہیں، بڑے فقیہ ہیں اور بڑے مجتہد ہیں، کہتے ہیں قیامت تک آنے والی جتنی کائنات ہے فقہ کے میدان کے اندر وہ سارے کے سارے امام اعظم کے بال بچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم فقہ کے میدان میں ان کے دور کے اور بعد کے آنے والے جتنے فقیہ ہیں امام اعظم باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والے جتنے ہیں وہ امام اعظم کی ہی پکائی ہوئی کھانے والے ہیں۔ فرمایا وہ سارے بال بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، عیال وہ سارے بچے ہیں ان کے فقہ کے میدان میں، اور رب ذوالجلال نے فقہ کے میدان میں امام اعظم کو باپ والی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ آپ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ علم شریعت کو جس ہستی نے سب سے پہلے مدون کیا اور اسے تحریری صورت دی، یہ شرف بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ ہوتا امام مالک، اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو ہے وہ یعنی برابر کا ہے، لیکن ہوتا امام مالک کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا جب علم شریعت کے اندر سب سے پہلے کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ابھی آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لیں تو آپ کو باب ملتے ہیں، سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الصیام ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ یہ ترتیب جو احادیث کی کتاب کے اندر دی گئی، امام اعظم سے پہلے اس ترتیب کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس نے یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب کے مطابق حدیثیں جمع کی اور مسائل کو اخذ کر کے مدبر کر کے امت کو دیا، یہ سواد پکا کے امت کو دی ہے، سب سے پہلے جس ہستی نے اس فن کے اندر کام کیا ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا امام مالک تو بعد میں چھپی، سب سے پہلے اس فن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، اور مسند خوازنی کے اندر یہ لکھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے پہ ریسرچ کرتے، آج تو لوگ نے کہہ دیا کہ ہم تو بھئی قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، تم امام اعظم ابو حنیفہ کی کہی ہوئی مانتے ہو، ہم حدیث رسول مانتے ہیں۔ تو جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کا ہی آئینہ ہے، اور قرآن و سنت کا ہی دوسرا نام فقہ حنفی ہے۔ کہ آج ہر بندے کا اتنا دماغ نہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے اس سے مسئلہ نکالے، حدیث رسول سامنے رکھ کے اس سے مسائل نکالے، ہر بندے کی اتنی پاور نہیں۔ اللہ نے جن کو یہ پاور دی ہے انہوں نے قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے مسائل نکال کے 5 لاکھ مسائل حل کر کے امت کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیے، اور جس نے یہ کام کیا اسے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ 5 لاکھ مسائل کا حل قرآن و سنت سے نکال کے دیا۔ آج وہ لوگ کہیں کہ فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کے مقابل ہے، تو وہ پہلے امام اعظم کا یہ طرز عمل دیکھیں۔ جب کسی مسئلے پہ ریسرچ کرتے، کوئی مسئلہ نیا پیش آتا، اس کا حل ڈھونڈتے قرآن و سنت سے، تو انداز کیا ہوتا؟
نے لکھا ان الامام اجتمع معه 1000 من اصحابہ، امام اعظم کوئی ریڑھی لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل نہیں کرتے تھے، کہتے 1000 کی مجلس لگتی، 1000 لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے اور اس مسئلے پہ ریسرچ کرتے۔ وہ 1000 لوگ کون ہوتے؟ 1000 میں ہر بندہ اپنے زمانے کا فقہ کا امام تھا، سبحان اللہ، فقیہ ہوتا، شاگرد نہیں فقیہ ہوتا۔ اور ان میں 40 بندے ایسے تھے جن کو اللہ نے مقام اجتہاد عطا کیا، جو اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے حدیث کے امام، بڑے بڑے لغت کے، نحو کے اور صرف کے امام بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر امام اعظم ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے کہ یہ نیا مسئلہ پیش آیا ہے جس کی مثال دور رسالت میں نہیں، جس کی مثال دور صحابہ میں نہیں، ہمارے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ بڑے بڑے محدث سامنے بیٹھے ہیں، فقیہ بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا اور کبھی ایسا مسئلہ پیش آتا جس پہ ایک مہینہ تک بحث و تکرار ہوتا، پھر جا کے وہ مسئلہ کسی نتیجے تک پہنچتا اور امام اعظم پھر حکم دیتے امام ابو یوسف کو کہ اس کو فلاں جگہ پہ اس مسئلے کو تحریر کر دو۔ یعنی 1000 لوگوں کے پاس وہ مسئلہ ایک مہینے تک مشاورت کے بعد جا کے حل ہوتا۔ آج لوگ آرام سے بیٹھ کے 4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں فقہ حنفی جو ہے وہ اور ہے، قرآن و سنت اور ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے فقہ حنفی کوئی الگ نہیں، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہی ہے جسے آج فقہ حنفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں ہے، جب کسی بندے نے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے فقہ اور حدیث کے امام ہیں، ان کے سامنے جب کسی نے یہ کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اخطأ ابو حنیفہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے پہ غلطی کر دی، کسی نے جب ان کے سامنے یہ کلام کیا تو حضرت وکیع کہنے لگے کیف یکذب ابو حنیفہ یخطی، کہنے لگے ابو حنیفہ خطا کیسے کر سکتا ہے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، اپنی زبان کو روکو، ابو حنیفہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے ابو یوسف امام جو ہیں زفر، ان جیسے قیاس کے بڑے بڑے امام جن کے سامنے ہو اور جن کے سامنے حدیث کے بڑے بڑے امام بیٹھے ہو، لغت صرف اور نحو کے بڑے بڑے امام جس کی مجلس میں بیٹھے ہو، اور حضرت داؤد طائی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی جن کی صحبت میں بیٹھے ہوں، جن کی مجلس میں اتنے بڑے بڑے امام ہوں، وہ ابو حنیفہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ان کے سامنے امام اعظم نے غلطی کی ہوتی، یہ رکعتیں سامنے آ جاتی اور یہ بول پڑتے کہ ابو حنیفہ تم غلطی کر رہے ہو، تم اس مسئلے پہ غلطی پہ ہو۔ کہتے اتنے بڑے بڑے امام جب نہیں بولے، گردنیں جھکا کے ابو حنیفہ کی بات کو تسلیم کیا ہے تو ماننا پڑے گا لوگ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، ابو حنیفہ غلطی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تمہاری سوچ غلط ہے، تم غلط ہو سکتے ہو۔ امام اعظم وہ ہے جن کو بڑے بڑے اماموں کی تائید حاصل ہے، بلکہ امام اعظم تو وہ ہیں جن کے علم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی تائید حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے امام جس مسئلے کو حل نہ کر سکے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ وہاں تک پہنچتی ہے۔ بغداد شریف کے اندر ایک مسئلہ پیش ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ ابھی اس وقت امام اعظم نہیں بنے تھے، ابھی دور طالب علمی تھا، تو بغداد میں فقہ کی مجلس کے اندر جس میں بڑے بڑے فقیہ بیٹھے تھے، مسئلہ پیش ہوا کہ ایسا برتن کہ جس کے اوپر چاندی کے نقش و نگار ہو، اس میں پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ تو بڑے بڑے فقیہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سب نے اپنی رائے دی کہ چونکہ سونے چاندی کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو لہذا ایسا برتن کہ جس پہ سونے چاندی
نقش و نگار ہے، برتن سونے چاندی کا نہیں، وہ کسی اور دیہات کا ہے، لیکن اس میں سونے چاندی کا نقش و نگار ہے۔ تو ایسے چاندی کے برتن میں، ایسے برتن میں پانی پینا تو سب فقہا کہنے لگے کہ ناجائز ہے، نہیں پی سکتے، چونکہ یہ بھی استعمال میں آئے گا۔ سب نے جب اپنی رائے دی، امام اعظم چپ کر کے بیٹھے تھے، سب نے آپ کی طرف توجہ کی اور فرمانے لگے آپ اس مسئلے پہ نہیں بول رہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام اعظم فرمانے لگے نام میں مطلقاً اس کو مکروہ کہتا ہوں، نام مطلقاً غیر مکروہ کہتا ہوں، میرے لحاظ میں اس میں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ برتن جہاں منہ رکھ کے پانی پیا جاتا ہے اس جگہ پہ اگر چاندی نہیں لگی ہوئی، بقیہ برتن پہ نقش و نگار ہیں چاندی کے، لیکن منہ رکھنے والی جگہ پر چاندی نہیں آتی، تو پھر کوئی حرج نہیں، پانی پی سکتے ہیں اس برتن میں۔ اور اگر منہ رکھنے والی جگہ پر چاندی آتی ہے تو پھر ناجائز ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے اس کی کہ جہاں منہ رکھنے والی جگہ پر اگر چاندی نہیں آتی تو ایسے برتن میں پانی پینا جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ تو امام اعظم نے ایسی دلیل دی جو دلیل تھی عام، لیکن کسی بڑے بڑے فقیہ کی توجہ بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ فرمانے لگے یہ بتاؤ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب نے کہا کہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، جائز ہے۔ تو فرمایا یہ بتاؤ جس بندے نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہو وہ چلو بھر کے انگوٹھی پہنے ہوئے حالت میں چلو بھر کے منہ رکھ کے پانی پیے تو پانی پینا اس کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب نے کہا کہ جائز ہے، اگرچہ چاندی کی انگوٹھی کو بھی پانی لگ رہا ہے، لیکن جہاں اس نے منہ رکھا وہاں چاندی نہیں ہے، بقیہ پانی کے ساتھ چاندی چھو رہی ہے، جو سب نے کہا کہ جائز ہے۔ امام اعظم نے کہا کہ پھر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، یہی دلیل کافی ہے کہ اگر چاندی کی انگوٹھی کو پانی لگے اور چلو بھر کے پانی پیے تو یہ ناجائز نہیں ہوتا۔ تو جس برتن کے ساتھ چاندی لگی ہوئی ہے، منہ رکھنے والی جگہ پہ چاندی نہیں آتی، تو وہاں اس برتن میں پانی پینا بھی ناجائز نہیں، بلکہ یہ دلیل بتاتی ہے کہ اس میں پانی پینا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے فقیہ امام اعظم کی اس دلیل پہ گردن جھکا کے کہنے لگے کہ جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی، اللہ نے یہ شرف ابو حنیفہ کو دیا ہے، اس کے بعد صرف احادیث کا ہی علم نہیں، اللہ نے فقاہت میں بھی اس کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فقاہت میں یہ مقام دیا۔ زمانہ طالب علمی تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام اعمش جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے استاد ہیں، امام اعمش، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو ان کی مجلس میں کسی بندے نے امام اعمش سے مسئلہ پوچھا۔ اب مسئلہ ایسا تھا، پیچیدہ مسئلہ تھا، امام اعمش نے اس مسئلے کا جواب نہ دیا، لیکن مجلس میں بیٹھے استاد بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے شاگردوں میں کون کی اہلیت رکھتا ہے اس مسئلے کا جواب دینے کا، تو آپ کی نظر امام اعظم پہ پڑی، آپ نے امام اعظم سے کہا ابو حنیفہ اے نعمان بن ثابت، اس مسئلے کا حق تم بیان کرو، اس کا جواب کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس مسئلے کا جواب دے دیا، پر اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ تو امام اعمش کہنے لگے کہ تو نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا؟ تو امام اعظم فرمانے لگے عرض کرتے استاد جی آپ نے جو ہمیں یہ حدیث پڑھائی ہے، یہ حدیث ہم نے آپ سے ہی پڑھی ہے، اسی حدیث سے میں نے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ تو امام اعمش کہنے لگے کہ مجھے سال گزر گئے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے، لیکن میں نے اتنی گہری نظر سے آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی۔ ایک بار حدیث ابو حنیفہ کو پڑھائی ہے، کہتے مجھے نہیں پتا تھا ابو حنیفہ تیری اتنی گہری نظر ہے حدیث میں، تو صرف لفظ ہی نہیں پڑھتا، تو حدیث کے لفظوں میں ہوتا لگا کے اس سے مسئلے نکال کے بھی امت کو دیتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ بولے، فرمانے لگے
کہتے ہیں یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن السیاطلہ، بے شک کہنے لگے فقہا تمہاری حیثیت امت میں مہد طبیب والی ہے، اور ہم محدث کے جو اپنے شاگردوں تک صرف حدیثیں پہنچائیں، ہماری حیثیت پنساری والی ہے اور تمہاری حیثیت طبیب والی ہے۔ پنساری کی دکان پہ ہر قسم کی جڑی بوٹی تو ہوتی ہے، ہر قسم کی جڑی بوٹی ملے گی، لیکن پنساری کو یہ نہیں پتا ہوتا کون سی بوٹی کس کے ساتھ ملائیں تو کس بیماری کی دوا تیار ہوتی ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا۔ یہ نسخہ طبیب نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ والی بوٹی اتنے گرام، یہ اتنے گرام، اسے تیار کر کے دے دو تو یہ بیماری کی دوا تیار ہو جائے گی۔ پنساری کے پاس ہر قسم کی بوٹی موجود ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ اس میں علاج کس بیماری کا ہے، فرماتے یہ علاج طبیب بتاتا ہے۔ اے امام اعظم، تمہاری حیثیت امت میں پنساری والی بھی ہے، طبیب والی بھی ہے، اور ہماری حیثیت فقط پنساری والی ہے۔ ہم نے حدیثیں جمع تو کی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی حدیث کس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اے امام اعظم، تیرے پاس حدیثیں بھی ہیں اور تجھے یہ بھی پتا ہے کون سی حدیث کس مسئلے کا حل ہے، اس حدیث سے کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے تمہیں دونوں طرفیں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں محدث بھی بنایا ہے، تمہیں طبیب بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے جو استاد ہیں جن سے خود امام اعظم نے پڑھا، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہماری اگرچہ ہم نے حدیثیں یاد کی، سینے میں محفوظ کی، محدث تو ہم بنے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے یہ فقاہت کے میدان کے اندر مقام امام اعظم کو دیا ہے، جنہوں نے حدیثیں سینے میں جمع کر کے امت کو 5 لاکھ مسائل حل کر کے امت کو عطا فرما دیے ہیں۔ آج ہمارے اطراف میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر روز، یعنی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی آئے دن ایسے بیان ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ 4 کتابیں پڑھ کے اور 4 حدیثیں یاد کر کے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن والے، ہم تو حدیث والے، ہم فقہ حنفی کو نہیں مانتے، یہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم تو حدیث والے ہیں، ہم ہر مسئلہ حدیث سے حل کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا فقہ حنفی پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کو پڑھو تو تمہیں پتا چلے فقہ حنفی ایسی سوغات ہے کہ جس سوغات سے تمہارے بڑے بھی فیض حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکے، اور یہ امت کی مجبوری ہے قیامت تک بڑے سے بڑا محدث اس امت میں آ جائے، لیکن جب فقہ کے مسائل حل کرنے ہو تو وہ فقہ حنفی کے دسترخوان سے لنگر کھائے بغیر حل نہیں کر سکتا، اسے فقہ حنفی کے دسترخوان سے لنگر کھانا پڑے گا، پھر مسائل حل ہوں گے۔ ان غیر مقلدین کے بڑے بڑے فتاوی جات دعوے بھی دیکھو اور ان کے فتاوی جات بھی دیکھو، جن میں ان کا فتاوی ثنایا ہے، ستاریہ ہے، فتاوی نظیریہ ہے، بڑے بڑے ان کے فتاوی جات، اب ان کو پڑھو، ان میں 85% مسائل ایسے ہیں جن کا حل نہ قرآن سے دلیل دی نہ حدیث سے دلیل دی، دلیل ملی ہے تو امام اعظم کے لنگر سے ملی ہے، فقہ حنفی سے ملی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن والے، ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے، ہم حدیث سے باہر نہیں جاتے، ہم حدیث سے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن ان کے فتاوی جات بڑے بڑے ہیں کہ سینکڑوں مسائل انہوں نے، ویسے فقہ حنفی کے مخالف کے یہ ٹکراتی ہے، لیکن جب دلیل دیں تو فتاوی شامی کا نام بھی آتا ہے، دور مختار کا بھی آتا ہے، فتاوی الگیری کا بھی آتا ہے، تتارخانیہ کا بھی آتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے فتاوی جات یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تیار کی ہوئی سوغات کا ہی لنگر ہے، اور ہم ان سے دلائل دے رہے ہیں۔ جب فتاوی ثنایا کے اندر یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ دکانیں بنی ہوئی ہوں تو دکانوں کی چھت کے اوپر مسجد بنانا
جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب اس مسئلے کا جواب دو۔ آج بھی پوچھو غیر مقلدین سے جا کے، اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ چونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم قرآن سے باہر نہیں جاتے، حدیث سے باہر نہیں جاتے، دلیل یا ہمیں قرآن کی آیت چاہیے یا حدیث رسول چاہیے؟ تو نہ قرآن کی کوئی آیت دکھا سکے گا اس مسئلے پہ، نہ حدیث رسول دکھا سکے گا۔ دلیل ملے گی تو فقہ حنفی سے ملے گی۔ اور یہاں بھی جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا فتاوی ثنایا میں، تو دلیل قرآن کی آیت نہیں دی، حدیث رسول نہیں دی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، لیکن دلیل دیتے ہوئے یہ کہا کہ فتاوی شامی میں لکھا ہے، فتاوی تطارخانیہ میں لکھا ہے، فتاوی فلاں میں لکھا ہے، وہ سارے فقہ حنفی کے فتاوی جات، ان میں لکھا ہے کہ دکانیں بنی ہو تو ان کی مسجد کو، ان کی چھت کو مسجد قرار دینا یہ جائز ہے۔ یعنی نیچے دکانیں ہی رہیں گی لیکن چھت جو ہے وہ مسجد بن جائے گی، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آج بھی کئی مارکیٹوں میں ایسا ہے کہ نیچے پہلے دکانیں بنی ہوتی ہیں اور پھر اوپر والی چھت کو مسجد قرار دیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں یہ جائز ہے، تو انہوں نے بھی جب دلیل دی ہے تو فقہ حنفی کا پکایا ہوا لنگر کھا کے ہی دی ہے۔ یعنی فقہ حنفی ایسی سوغات ہے، قیامت تک اس سوغات سے لنگر کھائے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ جسے بھی فقہ کے اندر ضرورت پیش آئے گی اسے امام اعظم کے دسترخوان سے رجوع ضرور کرنا پڑے گا۔ پھر جب مسئلہ پوچھا گیا ان سے کہ کنویں کے اندر اگر نجس گیند گر جائے، گیند نجس ہو اور وہ کنویں میں گر جائے تو کنواں پاک کیسے ہوگا؟ اب احادیث کے اندر مرغی کا ذکر تو ہے، بلی کا تو ہے، چوہے کا تو ہے کہ یہ کنویں میں گر جائیں تو کتنے ڈول نکالو تو کنواں پاک ہوتا ہے، لیکن گیند کا نام تو کنویں میں آیا ہی نہیں، حدیث میں آیا ہی نہیں۔ تو کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس میں لفظ گیند آیا ہو کہ یہ گرے تو کتنے ڈول نکالتے ہیں، اور گیند نجس ہو تو گر جائے تو کتنے ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہوتا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو کوئی حدیث پیش نہیں کی، پھر بھی دلیل دی ہے تو فقہ حنفی سے دی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر نجاست یہ والی ہو تو وہ کنویں میں گرے کتنے ڈول نکالے جاتے ہیں، اگر غلیظہ ہو تو پھر کتنے ڈول نکالے جاتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے کا حل بھی نہ قرآن سے پیش کر سکے نہ حدیث سے پیش کر سکے، پیش کیا ہے تو فقہ حنفی سے کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مقام اور مرتبہ دربار رسالت میں اتنا اونچا ہے کہ آج جنہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کو کشف المحجوب میں یوں بیان کرتے ہیں، آج 4 کتابیں پڑھ کے 2 اینٹ کی مسجد بنا کے کوئی ٹھیکے لگا کے فقہ حنفی کے خلاف بھونکے تو ہم اس مولوی کی مانے یا داتا علی حجویری کی مانے کہ جن کے ذریعے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر توحید کا بیج بویا گیا، اور آج جن کے فیض سے رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، بڑے صغیر پاک و ہند میں جن کے فیض سے لوگ مسلمان ہوئے، وہ داتا علی حجویری جن کا مرکز پرنور آج بھی لوگوں میں فیض مان رہا ہے، وہ داتا علی حجویری کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی گویت پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاق دیدم۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہوئے داتا صاحب کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اب لکھنے والا کوئی عام نہیں، ہم لکھیں تو لوگ ہم سے سند پوچھیں، ہم بیان کریں تو لوگ کہیں کس نے کہا ہے۔ اب داتا صاحب لکھیں تو کسی اور سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، داتا صاحب ہی سند کافی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا میں نے دیدار کیا، اور میں نے کہتے ہیں کہ نبی پاک
پاک علیہ السلام سے پوچھا اینا اطلبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا اگر میں نے آپ کو ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو تو محبوب آپ کہاں ملو گے؟ آپ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کہاں ملو گے؟ آپ کا پتہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آگے سے میرے محبوب نے جواب دیا، یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں انتا علمی ابی حنیفہ، مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں تمہیں ابو حنیفہ کے علم کے پاس نظر آؤں گا، ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کر لینا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کو بارگاہ رسالت سے بھی یہ تائید حاصل ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ کو کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے پاس تلاش کرنا۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر اس بات کو لکھا، فرمایا آج وہ لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تانا دیتے ہیں، انہیں 17 حدیثیں آتی تھیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی حدیث یاد نہیں تھی، جو آج انہیں یہ تانا دے کے ان کے پاس کوئی اور علم نہیں تھا سوائے 17 حدیثوں کے، تو مجدد پاک کہتے ہیں کہ ان کی مثال یوں ہے، کہتے ہیں چوہاں کلمے کے در سنگ نہاں است، ان کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک کیڑا جو ہے وہ پتھر کے اندر بند ہو، مثال یہ نہیں تھی، یہ بھی دی جا سکتی ہے یہاں پہ کہ جس طرح ایک مینڈک وہ کنویں کے اندر بند ہو، اس کے لیے سارا جہاں کنواں ہی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کنواں یہی میری زمین ہے، یہی آسمان ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ مثال بھی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہے، اس لیے کہ مینڈک کے لیے کنواں بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جا سکتا ہے، اس دیوار سے اس دیوار تک آ سکتا ہے، وہ گہرائی میں جا سکتا ہے، اس کے لیے تو پھر بھی چلنے پھرنے کی جگہ موجود ہے، لیکن مجدد پاک کہتے ہیں ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک پتھر کے اندر کیڑا بند ہو جسے 1 انچ بھی ہلنے کے لیے جگہ نہ ملے، کہتے ہیں زمین و آسمان او ہما است، وہ سمجھتا ہے میری زمین بھی یہی ہے، میرا آسمان بھی یہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس پتھر کے باہر کتنا بڑا جہاں ہے اور کتنی بڑی زمین ہے اور کتنے جہان آباد ہیں۔ فرمائیں غیر مقلدین کی مثال یوں ہے، یہ 4 حدیثیں یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ سارا دین یہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں اور ان سے آگے کتنے جہاں ہیں، پھر قرآن کے کتنے علوم ہیں، حدیث کے کتنے علوم ہیں، کتنے علوم ہیں جن کو بندہ اپنے سینے میں بسائے اور پھر ان میں غوطہ زن ہو، ان سب علوم پہ دسترد ہو، علم لغت بھی سامنے ہو، علم حدیث بھی سامنے ہو، قرآن کا علم بھی سامنے، تفسیر بھی سامنے، سارے صحابہ کے آثار سامنے ہو، نحو اور صرف کا علم بھی سامنے ہو، پھر ان تمام علوم کو سامنے رکھ کے پھر مسائل جو حل کرے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 حدیثیں یاد کر کے پھر فقہ حنفی پر اعتراض کرنا، ورنہ یہ کیڑے کی مثال ہے جو مجدد پاک نے، ہم نہیں دے رہے، مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی مثال جو آج فقہ حنفی پہ پہنچتا ہے اس کی مثال کیوں ہے، جیسے پتھر میں کیڑا بند ہے، جس طرح اس کیڑے کے لیے وہی سارا جہاں ہے، ان غیر مقلدین کے لیے بس یہی بات بتائی ہوئی، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، اور یہ فقہ حنفی ہے لہذا ہم نہیں مانتے، بس یہ بات سکھائی گئی کہ ہم نہیں مانتے۔ 4 حدیثیں رفع یدین پہ یاد کر لی، قراءت خلف الامام پہ یاد کر لیں اور سمجھیں کہ یہی سارا دین ہے۔ فرمایا فقہ حنفی کو سمجھنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے امام اعظم کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں، قرآن و سنت کا دوسرا نام ہی فقہ حنفی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔